فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات عليه. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. عزیزان گرامی، سلسلہ کلام ذہن علی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان گفتگو یہ ہے کہ اگر دین کی شکل میں رہے تو دنیا میں پھول برستے ہیں، انگارے نہیں برستے. دین انسان کو سکون بخشتا ہے، اطمینان بخشتا ہے، زندگی بخشتا ہے. لیکن جب دین کے نام پر دنیا کے کھیل شروع ہو جاتے ہیں اور جب دین کے نام پر ملوکیت، سلطنت، امپائر اور کنگڈم کے کاروبار شروع ہو جاتے ہیں تو پھر دین کو الزام لگنے لگتے ہیں اور دھبے دوسروں کے دامنوں کے ہوتے ہیں مگر منسوخ کر دیے جاتے ہیں دین کی طرف. دین آج بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا آج سے 1400 برس پہلے تھا. کبھی کبھی لڑکے یہ سوال کرتے ہیں کہ آج دین کیوں؟ اس ماڈرن ایج میں کیا ضرورت ہے؟ دین دوا ہے. دوا کے لیے کیوں کا سوال نہیں ہے. جب تک بیماری ہو جب تک دوا ہے. اگر بیماری اچھی ہو جائے تو دوا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب تک بیماری ہے جب تک دوا کی ضرورت ہے. آج سے 1400 برس پہلے انسانیت جن بیماریوں میں مبتلا تھی جب اسلام آیا تھا، اگر وہ بیماریاں ٹھیک ہو گئی ہیں تو دوا کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ بیماریاں آج بھی باقی ہیں تو جس دوا نے کل وہ بیماریاں ٹھیک کی تھیں آج وہی دوا اگر استعمال ہو تو کیا بھیجا ہے. نئی دوا کا ایکسپریمنٹ کرنے سے بہتر ہے کہ پرانی دوا جس کا ایکسپریمنٹ ہو چکا ہے اور جو فائدہ کر چکی ہے مریض کو وہی دی جائے. آج دنیا میں کیا اونچ نیچ کی بیماری ختم ہو گئی؟ کیا دنیا میں سارے انسان ایک دوسرے کی برادری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور انسان کے دل سے شکوہ ختم ہو گیا کہ ہم کو کچھ لوگ نیچا سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے کو اونچا سمجھتے ہیں؟ اور اگر یہ بیماری باقی ہے تو اس مذہب کی ضرورت باقی ہے جس نے ایک جماعت کی صف میں سب کو کھڑا کر کے اونچ نیچ مٹا دی. کیا آج ذہنی غلامی اور انسان کو انسان نہ سمجھ کے خدمت لینے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے؟ اور اگر ختم نہیں ہوا ہے تو اس دین کی ضرورت ہے
جہاں غلام کو اچھے کپڑے پہنا کے خود معمولی پہن لیے جاتے تھے، یا کنیز کو ایک دن کام کرنے کو دیا جاتا تھا اور ایک دن خود کام کر لیا جاتا تھا۔ کیا آج عورتوں پر زیادتی نہیں ہوتی ہے؟ کیا آج جہیز کے لیے لڑکیاں نہیں مار ڈالی جاتی ہیں؟ کیا آج ان پر مصیبتوں کے پہاڑ نہیں توڑے جا رہے ہیں؟ اخبار پڑھیے، کیا لڑکیاں نہیں جلا دی جاتی، نہیں ان پر زیادتیاں ہوتی؟ تو اگر آج بیماری موجود ہے تو اسلام نے جو عزت نسواں کو اوپر اٹھایا تھا اور ان کو حق دیے تھے، اس مذہب کو ہم کیسے بھلاتے ہیں؟ آج انسان پر طاقتور زندگی تنگ کیے ہوئے ہیں اور زندہ رہنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم آج اسی پیغام کو دہرائیں جو پیغام آج سے 1400 برس پہلے کہہ رہا تھا، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو، اپنے دین پر رہو۔ عزیزان گرامی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کی صحیح تصویر انسانوں کے سامنے آئی نہیں اور اصلی پکچر لوگوں نے دیکھی نہیں، یہ سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی فراست ہے۔ دین میں خاص طور سے اسلام جو ہمارا دین ہے، اس میں ملوکیت و شہنشاہیت و بادشاہیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اللہ بادشاہ ہے۔ مال کا لفظ قرآن میں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، ملک کا لفظ قرآن میں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سلطان وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، مالک وہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ملک ہے۔ ملک الحی القیوم، ملک بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، سلطان بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے۔ اسلام کا جو سب سے بڑا آدمی ہے، پورے اسلام میں سب سے پہلا نام اللہ کے بعد کس کا ہے؟ آپ بتائیے۔ آپ جانتے ہیں کس کا نام ہے؟ ضرور جانتے ہیں آپ۔ پورے اسلام کے نظام میں سب سے بڑا بندہ کون ہے؟ حضور سرور کائنات حضرت محمد۔ پورے نظام اسلام کا سربراہ، سب سے عظیم، سب کا بزرگ، سب کا بڑا۔ اگر اسلام میں بادشاہت ہوتی تو سب سے پہلے محمد کو زیب دیتی تھی، لیکن اسلام میں بادشاہت نہیں بلکہ ابدیت ہے۔ بادشاہ اللہ ہے، محمد اس کے عبد ہیں، اور ابدیت محمد اتنی بلند ہے کہ قرآن نماز میں رسالت سے پہلے ذکر ابدیت ہوتا ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ محمد عبد ہیں اور رسول ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جس مذہب میں سب سے بڑا جو ہے، سب سے عظیم جو ہے، اس کے لیے بادشاہ کا لقب نہیں۔ نہ حضور نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، نہ اللہ نے فرمایا کہ تم بادشاہ ہو، نہ مسلمانوں نے کہا کہ سرکار بادشاہ ہیں، بلکہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کے سر پر تاج رسالت رکھ دیا اور 1,24,000 پیغمبروں کا سردار بنا دیا، تو وہی آئی کہ میرے حبیب تمہیں 1,24,000 کا سردار تو بنا دیا، مگر ابھی ہمارے فیض کے دریا کے جوش میں کمی نہیں آئی ہے، ابھی ہم تمہیں ایک عہدہ اور دینا چاہتے ہیں۔ کسی کا اکتفا نہیں، تاج کو تمہیں پہنا دیا رسالت عظمیٰ کا، مگر ہم چاہتے ہیں ایک تمغہ تمہیں اور لگائیں۔ ہم جبرائیل کے ہاتھ 2 چیزیں بھیجیں گے، 2 تمغے بھیجیں گے، ایک لے لینا، ایک ہمیں واپس کر دینا۔ اس وحی کے بعد جبرائیل حاضر ہوئے، کہا اللہ نے تو فیض درود و سلام کے بعد فرمایا ہے کہ ہمارے حبیب
یا تو پوری دنیا کی بادشاہت لے لیجیے بلا شرکت، جہاں تک زمین کا پھیلاؤ ہے وہاں تک آپ کی بادشاہت کا قلمرو رہے گا بغیر کسی شرکت کے، اکیلے آپ۔ یا تو پوری دنیا کی بادشاہت لے لیجیے یا ہماری اقلیت لے لیجیے۔ جیسے ہی جبرائیل نے کہا فوراً جواب دیا، جبرائیل بادشاہت لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے اس کا عبد ہونا ہے، مجھے اس کا عبد ہونا ہے۔ اب سنیے، عبدیت جو لے لی محمد نے، وہ عبدیت اتنی بلند ہوئی کہ نماز میں ذکر رسالت سے پہلے ذکر عبدیت ہے۔ اور آگے آئیے، اور آگے آئیے، حضور کے عظیم فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ کو معراج ہوئی۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارا نبی صاحب معراج ہے، اللہ نے اس کو معراج کو بلایا۔ تو جب معراج کو بلایا تو یہ نہیں کہا کہ اپنے رسول کو لے گیا، اپنے حبیب کو لے گیا، اپنے دوست کو لے گیا، اپنے رفیق کو لے گیا۔ آیا معراج پڑھیے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے عبد کو لے گیا۔ کلمہ معراج نصیب ہوئی عبدیت کو۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس گفتگو کے بعد میں سمجھتا ہوں کسی بچے کے دماغ میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جائے گا کہ اسلام میں ملوکیت، شہنشاہیت، بادشاہیت، تاجداری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر تاجداری کی گنجائش ہوتی تو پہلا تاج فرق محمد پر زیب دیتا۔ تو جب اسلام میں بادشاہت کی گنجائش ہی نہیں ہے تو ملوکیت کے سلسلے کو اسلام کا نام دینا کہاں تک جائز ہے؟ سرور کائنات تشریف لائے اور آنے کے بعد انہوں نے اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں انسانوں کی بھلائی تھی، جس دین میں غریبوں کا فائدہ تھا، جس دین میں کمزوروں کی حمایت تھی، جس دین میں ویکر سیکشن کی مدد تھی، جس دین میں عورت، کالے، کچلے ہوئے، دبے ہوئے، پریشان، غریب، مصیبت زدہ عوام کے دکھ درد کا علاج تھا۔ عزیزان گرامی، یہ دین انسان کی بھلائی کے لیے آیا تھا۔ یہ دین اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم مسلمانوں کی جیب کے پیسے کاٹ کاٹ کے اپنے لیے محل بنائیں۔ رسول کی تصویر اگر آئینے میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھیے، علی کو دیکھیے جو کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی فاقے سے دکھائی دے تو یقین مانو کہ اس کے حصے کی روٹی کوئی دوسرا کھا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے سب کا رزق خلق کیا۔ اور جب کوئی عالیشان محل دکھائی دے تو یقین مانو کہ اس کے پہلو میں کسی کا حق چھینا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، افسوس کی بات یہ ہے کہ تاریخ نے ہائی لائٹ کیا ہے بادشاہوں کے کیریکٹر کو، اماموں کے کیریکٹر کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ اور یہ حکومت کی مصلحتیں تھیں کہ ان رازوں کو چھپایا گیا، اس لیے کہ اگر وہ کیریکٹر ہائی لائٹ ہو جاتے تو ہمارے عیش و عشرت کے لیے گنجائش نہ ہوتی۔ علی بیٹھے ہیں، علی کے پاس ان کے کچھ چاہنے والے بیٹھے ہیں۔ دیکھیے علی کے سرکار میں حکومت کی قیمت کیا ہے، دولت کی قیمت کیا ہے۔ علی کے دربار میں علی بیٹھے ہیں، علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، بیٹھے سامنے دیوار ہے، دیوار پر چونٹیوں کی قطار چل رہی ہے، ان کے منہ میں چھوٹے چھوٹے دانے ہیں ذرا ذرا سے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چونٹیاں منہ میں دانے لے کے چلتی ہیں، چونٹیوں کے منہ میں ذرا ذرا سے مننے
دانے ہیں ان کی خوراک کے جو لیے ہوئے جا رہی ہیں۔ علی غور سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ لوگوں کی طرف مڑے، کہا اگر مجھے پوری دنیا کی حکومت بغیر شرکت کے اس شرط پر دی جائے کہ ان میں سے ایک چونٹی کے منہ سے دانا چھین لوں، اگر پوری دنیا کی حکومت اس شرط پر دی جائے کہ ان میں سے ایک چونٹی کے منہ کا دانا چھین لوں تو علی حکومت پر ٹھوکر مار دے گا، چونٹی کے منہ کا دانا۔ تصویر دیکھی ہی کہاں؟ لوگوں کے سامنے اسلام کا جلوہ آیا ہی کہاں؟ بات تو خزانوں کے منہ کھلے رہے، دولت کے انبار لگتے رہے، عالیشان محلوں کو اسلامی آرٹ و کلچر کا نمونہ بتایا جانے لگا۔ عزیزان گرامی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یا تو شخصیتوں کی محبت چھوڑیے یا اسلام کی محبت چھوڑیے۔ پتہ نہیں آج تک کیا بات ہے جو اسلام کے اس رخ کو دنیا پیش کرنے میں ہچکچا رہی ہے۔ سرور کائنات سرداروں کے خاندان سے تھے، مگر کبھی کسی سے غرور سے نہیں ملے، بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے مگر ہر ایک سے جھک کے ملے۔ اخلاق کو پیش کیا کہ زبان سے پھول جھڑتے تھے، امانت داری کو پیش کی کہ جدھر سے گزرے آواز آئی امین جا رہا ہے، سچائی ایسی پیش کی کہ ہر ایک پکار اٹھا کے سچا جا رہا ہے، کردار کو پیش کیا کہ لوگوں نے کہا قریش کا تارا جا رہا ہے۔ 40 برس تک اپنے کردار کا لوہا جب منوا لیا تو اللہ کا دین پیش کیا، اور جب اللہ کا دین پیش کیا تو وہ جن کے نظام پر ٹھیس لگ رہی تھی انہوں نے دین خدا کی مخالفت شروع کی، اور وہ جن کو فائدہ ہو رہا تھا انہوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابتدا میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ کمزور لوگ تھے، وہ غریب لوگ تھے، وہ ویکر سیکشن تھا، وہ غلام تھے، وہ کنیزیں تھیں، وہ بے جتھے کے لوگ تھے۔ مخالفت شروع ہوئی، مخالفت میں باپ دادا کے رسم و رواج کا حوالہ دیا گیا، خاندانی پرمپراؤں کا حوالہ دیا گیا، کسٹم اور ٹریڈیشنز کا حوالہ دیا گیا۔ ایک طرف مخالفت میں کچھ لوگ سرگرم تھے جن میں سے زیادہ کا تعلق بنی امیہ سے تھا، اور دوسری طرف حمایت میں کچھ لوگ سرگرم تھے جن میں زیادہ کا تعلق بنی ہاشم سے تھا۔ ویسے تو سبھی بنی ہاشم سوائے ابو لہب کے رسول کے ساتھ تھے، اور ابو لہب اس لیے مخالف تھا جو اس کی بیوی ام جمیل ابو سفیان کی سگی بہن تھی، لہذا وہ ذرا تنمرید ٹائپ تھے، تو مخالف اسلام ہو گئے۔ لیکن بنی ہاشم میں 4 شخصیتیں حمایت اسلام میں بہت نمایاں ہوئی۔ ایک وہ ابو طالب جو رسول کے سگے چچا تھے۔ سگے چچا کا مطلب کیا؟ یعنی ماں اور باپ ان کے اور ان کے دونوں کے ایک تھے۔ جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب یہ دونوں کے ماں باپ ایک تھے، یہ دونوں الگ الگ ماں سے نہیں تھے۔ ابو طالب بڑے تھے، عبداللہ چھوٹے تھے۔
دونوں کی ماں ایک تھی اور باپ بھی ایک تھے. سرور کائنات کو پالا ابو طالب نے بچپن سے لے کے اور رسالت کے 13 سال 11 سال 12 سال تک یعنی ہجرت تک ابو طالب مدد کرتے رہے سرور کائنات. ابو طالب کے 2 بیٹے جعفر اور علی رسول کی حمایت میں سرگرم رہے. رسول کے ایک اور چچا حضرت حمزہ یہ حمایت رسول میں سرگرم رہے. ابو طالب 40 برس تک اپنے بھتیجے کے لیے شمع کے فانوس بنے رہے اور اس کے بعد 12 برس تک تبلیغ اسلام میں مدد کرتے رہے. ہجرت سے پہلے ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ابو طالب کے انتقال سے پہلے جعفر کو رسول نے حکم دے دیا تھا کہ ہجرت کر کے حبش چلے جاؤ. وہ ایتھوپیا چلے گئے اور وہاں کے بادشاہ کو اپنے حسن کردار سے اسلام کی طرف مائل کر لیا. اب 2 آدمیوں نے رسول کے ساتھ ہجرت کی. ایک رسول کے جداد بھائی علی اور دوسرے رسول کے چچا حمزہ. یہ دونوں شمع رسالت کے پروانہ بنے رہے یہاں تک کہ جنگ احد میں حمزہ شہید ہو گئے. اب اکیلے علی تھے جو نصرت اسلام کرتے رہے اور ہر موقع پر سرور کائنات کے لیے سینہ سپر بنے رہے. علی کی حیثیت اس لیے اہم ہے اسلام میں کہ علی رسول کے بھائی بھی ہیں, رسول کے داماد بھی ہیں, رسول کے ناصر و مددگار بھی ہیں, رسول کے لیے پروانے کا کام بھی کرتے ہیں اور شمع رسالت کے لیے فانوس کا کام بھی کرتے ہیں. علی اس لیے بھی اہم ہے کہ عالم اسلام میں رسول کے بعد اگر کسی نام پر سارے مسلمان ایک ہیں تو وہ یونٹی کا مرکز نام علی ہے. اسلام میں ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے بقول قرآن کا لفظ ذہن میں رہے. اسلام میں ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے بقول قرآن جن کے دل میں اسلام نہیں سمایا. چنانچہ انہی لوگوں میں آج بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ علی کا نام کانٹروورشل ہے. علی ہی کا نام وہ ہے جو کانٹروورشل نہیں ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ ان کو خلیفہ راشد کہہ کے مانتا ہے, کوئی فرقہ امام اول کہہ کے مانتا ہے, کوئی فرقہ پیروں کا پیر کہہ کے مانتا ہے. غلط مسلمان جس راستے سے بھی جنت میں جائے وایا علی جاتا ہے, علی کو چھوڑ کے اگر یہ شخصیت پیش کی جائے تو دنیا کا ہر انسان متاثر ہوگا. اس لیے کہ آج 1400 برس پرانے ہمارے مذہب کی جو تاریخ ہے اس میں ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں جو آثار ہیں اس وقت کے
چیزیں ہیں جہاں پڑھا لکھا مجمع توجہ چاہتا ہوں میں، 3 ہی چیزیں ہیں۔ ایک تو قرآن ہے جو کلام خدا ہے، جو نازل ہوا ہے آج سے 1400 برس پہلے، تو اس دور کی سب سے پہلی سب سے اہم چیز جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ قرآن پاک ہے، جو آج سے 1400 برس پہلے انسانی ہاتھوں میں آیا۔ دوسری چیز جو اس زمانے کی ہمارے ہاتھ میں ہے وہ حدیث نبوی ہے، ارشاد سرور کائنات کے مجموعے حدیث کی کتابیں جو اس زمانے کی چیز ہیں جس وقت اسلام آیا۔ ایک چیز اللہ سے متعلق ہے، ایک چیز رسول سے متعلق ہے۔ اب اس کے بعد جو بزرگان اسلام کا طبقہ ہے اس میں کی کوئی یادگار کسی کے پاس ہے کہ نہیں؟ تو تاریخ اکیلے علی کا نام لیتی ہے، جس کی نہج البلاغہ اس زمانے کی چیز آج بھی ہمارے ہاتھ میں۔ تو اگر ہم آج کی نان مسلم دنیا کو اس 1400 برس پہلے کا کچھ تحفہ دینا چاہیں تو یہ قرآن لیجئے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حدیث لیجئے، یہ رسول کا ارشاد ہے، یہ نہج البلاغہ لیجئے، یہ ولی کا کلام ہے۔ اب سمجھے آپ، جب یہاں سے وہاں تک 3 کتابیں میز پر رکھی ہوں، قرآن اٹھایا، لا الہ الا اللہ، حدیث اٹھائی، محمد رسول اللہ، نہج البلاغہ اٹھائی، علی۔ پرورش پائی، دعوت عشیرہ میں رسول کی نصرت کا وعدہ کیا ہے، شب ہجرت بستر رسول پر جان بیچ کے سوئے، جب ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو اللہ نے ان کو کچھ عزتیں اور دیں، رسول کی صاحبزادی جناب فاطمہ سے ان کی شادی ہوئی، اس طریقے سے یہ رسول کے داماد بھی ہو گئے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹے عنایت فرمائے تھے، مگر اللہ کی مشیت تھی وہ صاحبزادگان بچپنے ہی میں رحلت کر گئے۔ 2 بیٹے بی بی خدیجہ سے ہوئے تھے، ایک صاحبزادے بی بی ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے، لیکن یہ تینوں بیٹے بہت چھوٹے سے سن میں رحلت کر گئے۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، اس کو اختیار ہے۔ حبیب کو بیٹے دیے بھی، لے بھی لیے، لیکن اللہ نے رسول کو بیٹی دی، جس بیٹی کا رشتہ علی سے ہوا، اور اس بیٹی کو اللہ نے 2 بیٹے دیے۔ جب بیٹی کو 2 بیٹے ملے تو یہ رشتے میں رسول کے نواسے ہوئے۔ عام طور سے آدمی کی نسل اس کے پوتے سے چلتی ہے، نواسے سے نہیں چلتی۔ دستور دنیا یہ ہے کہ آدمی کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، اس کی بیٹی کے بیٹے سے نہیں چلتی، لیکن اللہ کو سارے اختیار ہیں، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس نے ایک بڑے کانٹروورشل موقع پر رسول
رسول سے کہہ دیا کہ بیٹوں کو بلاؤ. اسلام کی تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے اور قرآن پاک میں ذکر ہے اس کا کہ کچھ کرسچینس آئے تھے رسول سے بحث کرنے کے لیے. ایک جگہ کا نام ہے نجران، عربی میں ہے. وہاں کے لوگ آئے تھے اور اس لیے آئے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ رسول ہیں، مگر جب ان کے علاقوں میں اسلام کا چرچا ہونے لگا تو انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ کہہ کے مطمئن کیا کہ ہم جاتے ہیں، جا کے ان سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے یا کوئی اور آدمی ہیں، اور اگر وہی ہوں گے تو ہم خود بھی مان لیں گے اور تم سے بھی کہیں گے کہ مان لو، اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو بھی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو پبلک سے کہا انہوں نے. اندر یہ طے کیا کہ جا کے 2-3 دن باتیں کریں گے ادھر ادھر کی، اور اس کے بعد آگے کہہ دیں گے کہ ہم مل آئے، ان سے باتیں کرائے، ان سے ڈسکشن کرائے. وہ ہم کو قائل نہیں کر پائے، ہم کو مطمئن نہیں کر پائے. یہ وہ نہیں ہے تاکہ ان کے لوگ بھی کنٹرول میں رہیں اور گڑبڑ نہ ہونے پائے. اس نیت سے آئے تھے. تاریخ لکھتی ہے کہ 3 دن باتیں ہوئیں. 3 دن باتیں ہوئیں مگر کیس کو 3 منٹ کے اندر ہار گئے تھے. کیس 3 منٹ کے اندر ہار گئے تھے. زبردستی کٹھوجتی کرتے رہے. کٹھوجتی کرنے کا کوئی دنیا میں علاج نہیں ہے. میں جانتا ہوں، میں کوئی بات آپ بتائیں مجھے معلوم ہو جائے، جانتے ہوئے بحث کروں، اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. ایک یہ تھا کہ عیسیٰ خدا کے بندے ہیں کہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، خدائی میں شامل ہیں کہ خدا کے بندے ہیں. ایشو یہ تھا. اسلام یہ کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ خدا کے بندے ہیں. کرسچینٹی یہ کہہ رہی تھی عیسیٰ خدائی میں شامل ہے، خدا کے بیٹے ہیں. جب وہ لوگ گفتگو کرنے بیٹھے تو حضرت رسول نے حضرت عیسیٰ کی تعریف کرنا شروع کی کہ حضرت عیسیٰ بہت اچھے تھے، بہت عمدہ تھے، کیا کہنا، سبحان اللہ، بہت اچھے بزرگ تھے. تھوڑی دیر تعریف کرتے رہے. یہ لوگ تعریفیں سن کے خوش ہوتے رہے. اس کے بعد کہا کہ بس ایک بات ان کی ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ وہ عبادت نہیں کرتے تھے بالکل، اور ہر طرح بہت عمدہ آدمی تھے مگر عبادت نہیں کرتے تھے. بس جیسے ہی کہا کہ عبادت نہیں کرتے تھے ویسے ہی وہ سب جھٹا گئے. کہہ رہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، ان سے بڑھ کے عبادت کرنے والا کون ہوگا، وہ ایسی عبادت کرتے تھے، ایسی عبادت کرتے تھے. اب انہوں نے 10-5 باتیں ان کی عبادت سے سنا دی ہے. جب سنا دیا تو رسول اللہ کا بھیا کی بحث کا ہے کہ اگر وہ خدا دے تو کس کی عبادت کرتے ہیں. کیس کو وہ 3 منٹ کے اندر ہار گئے تھے. کیس میں تو جان تھی نہیں مگر وہی کٹھوجتی بحث. اب 3 دن کے بعد وہ جانے والے تھے. اب جب جانے والے تھے تو قرآن نے انہیں روکا.
ومن حاجک فیہ من بعد من العلم، میرے حبیب اگر اس کے بعد یہ کٹوتی کریں جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا، فقل تعالوا ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تو اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تو اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لائیں۔ دیکھیے یہ مطالبہ اگر نصارہ کی طرف سے ہوتا کہ آپ اپنے بیٹوں کو لائیے، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تو ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ بھائی پردیسی ہیں، آئے ہوئے ہیں، ان کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ ان کے بیٹا نہیں ہے۔ کل بلایا جا رہا ہے، کل بلایا جا رہا ہے، آج آیت آ رہی ہے، 24 گھنٹے سے کم کا ٹائم ہے، بیٹا ہے نہیں، دے کے چھوٹے چھوٹے سن میں لے لیے، دشمن کا مقابلہ ہے، غیر کا سامنا ہے، معبود کیسی بات فرما رہا ہے، بیٹا تو ہی نے تو لے لیے بیٹے سے، اب ان غریب کے پاس بیٹے کہاں ہیں جو لائیں؟ فرما رہا ہے بیٹے لاؤ۔ اب دیکھیے سویرے کیا ہوتا ہے، لیکن جب سویرا ہوا تو بات سمجھ میں آئی کہ شب ہجرت اسی لیے نفس علی خرید کے رکھا تھا، شب ہجرت اسی لیے نفس علی خرید کے رکھا تھا کہ یہ 2 بیٹے جو علی کے تھے یہ اللہ نے علی سے لے کے محمد کو دے دیے، یہ بیٹے تمہارے آئے، یہ بیٹے تمہارے، آپ علی وہ ہیں جن کے بیٹے اللہ نے لے کے محمد کو دیے، اور ان دونوں بیٹوں سے جو نسل چلی وہ نسل پاک رسول کہلائے۔ یہ علی رسول کے داماد بھی تھے، اور یہ علی اسلام کے سب سے بڑے غازی بھی تھے، یعنی جب کفار لڑنے آتے تھے تو سب سے زیادہ تلوار جو چلتی تھی وہ علی، لیکن چونکہ جہاد میں چلتی تھی لہذا علی نے تلوار تو زندگی بھر چلائی، مگر علی کے تلوار چلانے سے کبھی تلخی نہیں پھیلی۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو تلوار سے تلخی پھیلتی ہے، اور جب جہاد ہوتا ہے تو تلوار سے تلخی نہیں پھیلتی۔ میری پرانی مثال مگر موقع پر ریپیٹ کر دوں کہ جب کوئی دشمن کسی کے چاقو مارتا ہے تو عداوت جنم لیتی ہے، اور جب ڈاکٹر آپریشن میں کسی کا جسم کاٹتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ علی نے جنگ خندق میں ایک بہت بڑے دشمن اسلام کو قتل کیا جو رسول سے بدتمیزی کر رہا تھا اور اسلامی عقائد کا مذاق اڑا رہا تھا، اور خیمہ رسول میں نیزہ چبو چبو کے للکار رہا تھا، اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو گئے۔ اب بہت بڑا بہادر، اس میں شک نہیں، بہکاوا تھا، غلط راستے پر تھا، مگر جہاں تک بہادر ہونے کا سوال ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، جہاں تک آدمی کے اچھے برے ہونے کا سوال ہے وہ الگ معاملہ ہے۔ برا آدمی تھا مگر بہادر تھا،
تاریخ بتاتی ہے علی نکلے اور جب اس کے سامنے آئے تو پورے اسلامی اصول آپ درس کیے. اسلامی اصول یہ ہے کہ پہلے حملہ نہ کرو، پہلے اپنا نظریہ پیش کرو. جب اس کے سامنے آئے تو کہا خامخواہ جھگڑا کرنے آیا ہے. ارے بھائی ہم جو اسلام پیش کر رہے ہیں اس کو سمجھ، اگر تیری سمجھ میں آ جائے ہمارا راستہ تو چینج ہو جا، چینج ہو جا. ہم تیرے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں، تلوار نہیں پیش کرتے، مذہب پیش کرتے. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، مسلمان تو نہیں ہوں گا. تو علی نے تلوار نہیں اٹھائی کہ اچھا نہیں ہوگا مسلمان، تو لے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. پہلے دین پیش کیا، انہوں نے کہا نو. تو علی کی مسکراہٹ میں فرق نہیں آیا، اس لیے کہ دین کی اسپرٹ کے خلاف ہے. کہا کوئی بات نہیں، نہیں صحیح نہیں صحیح، ایسا کر کے واپس چلا جا. نہ ہم تجھ سے لڑے نہ تو ہم سے لڑ، نہ ہم تجھے مارے نہ تو ہمیں مار، نہ ہم تجھے نقصان پہنچائے نہ تو ہمیں نقصان پہنچا. وہی بات لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر ہو، اپنے دین پر ہیں. تو اپنے گھر کھل رہا ہو، ہم اپنے گھر کھل رہے ہیں. جھگڑا کس بات کا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہوگا، میں تو تمہیں ماروں گا، میں تو تمہیں تم سے نپٹوں گا. ٹھیک ہے اگر نپٹ نہیں ہے تو آ جا. اب آ گیا وہ، چلی تلوار، تلوار چلی تو علی نے اس کو مار گرایا. عرب کا رواج یہ تھا کہ میت سے ایک ایک اسلحہ اور ایک ایک کپڑا اتار لیتے تھے، اور حق اس کا ہوتا تھا جس نے اسے مارا ہے. لیکن علی تھے، وہ لڑائی نہیں لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے. لڑائی میں کپڑے اتارے جاتے ہیں، سامان چھینا جاتا ہے، جہاد میں نہیں. جہاد خوشنودی خدا کے لیے ہوتا ہے. سر کاٹ لیا، اس کا نیزہ، اس کی تلوار، اس کی زرہ، اس کا خنجر، اس کا ترکش، اس کے تیر بڑے قیمتی اور بڑے عمدہ، سب یا اس کی باڈی پر لگے ہیں یا اس کی باڈی کے پاس پڑے ہیں. سر لا کے رسول کے پاس رکھ دیا کہ یہ آپ کا دشمن تھا، میں نے اس کو انجام تک پہنچا دیا، یہ حاضر ہے. وہاں رہتی تھی اس کی بہن، وہ آئی، وہ بھی بہادر بھائی کی بہن تھی. اس نے دیکھا، اس نے کہا بھیا تیرا مرنا ایسا تھا کہ بہن زندگی بھر ہوتی، مگر دیکھ کے تسلی ہو گئی، تیرا قاتل کوئی شریف النسب و بہادر آیا. جس نے تیری میت کی توہین نہیں کی. عزیزان گرامی، یہ ہے علی. بات کل آگے بڑھے گی، کل و پرسوں کی 2 مجلسیں ہیں، میں سبق کروں گا اپنا بیان کل و پرسوں انشاءاللہ، زندگی رہی تو. لیکن آج مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو رسول سے سمجھو، اسلام کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، اسلام کو سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو، اسلام کو سمجھنا ہے تو اولاد علی سے سمجھو. علی وہ بے نیاز بندے تھے جنہوں نے اللہ کی محبت میں ہر چیز اپنی دے دی اور کچھ نہ مانگا. زندگی میں ایک ہی شے مانگی اور وہ مانگا ایک بیٹا. جس علی نے کچھ نہ مانگا اس علی نے بیٹا مانگا. یا علی حسن حسین جیسے 2 بیٹے مل گئے، اب بھی بیٹے کی ہاتھ خواہش موجود ہے. ممکن ہے جواب میں تجھے کیا معلوم، وہ 2 بیٹے اللہ نے مجھ سے لے کے محمد کو دے دیے، اب وہ دونوں فرزند رسول ہیں. یہ بتاؤ میرا بیٹا کہاں؟ اور جب اللہ نے، جس علی نے نہ دنیا مانگی نہ آخرت، میں اکثر پڑھتا ہوں مجلسوں میں،
کہ دنیا اس لیے نہ مانگی کہ دنیا علی جیسی شخصیت کے معیار سے بہت نیچے تھی. علی کی عزت کی دنیا مانگنا. میں اس عمر میں اگر بچوں کے کھلونوں کو کھیلتا دیکھا جاؤں تو لوگ مجھ کو ہنسیں گے. اگر صاحب پاگل ہو گئے 7-7 8 برس کے بچے جیسے کھلونوں کو کھیلتے بیٹھے بیٹھے کھیل رہے تھے. تو معلوم ہے میری بزرگی کی توہین ہے کھلونوں سے کھیلنا. علی کی شخصیت کی توہین تھی. تاج تخت دولت حکومت کی طرف دکھنا. زیادہ دنیا اس لیے نہ مانگی کہ دنیا علی کے معیار سے نیچے تھی. آخرت اس لیے نہ مانگی کہ آخرت علی کی پرچیزنگ پاور کے اندر تھی. جنت کو کیا مانگے جو چوکی روٹیوں میں خرید لے. ولایت کو کیا مانگے جو ایک انگوٹھی میں خرید لے. عبادتوں کا ثواب کو کیا مانگے جو ایک ضربت میں خرید لے. آخرت علی کی پرچیزنگ پاور کے اندر تھی اس لیے نہ مانگی. جس علی نے نہ دنیا مانگی نہ آخرت ایک بیٹا مانگا. تو ہمارے یہاں مثل مشہور ہے اردو زبان میں کہ چاند کا بیٹا اللہ دے. دعائیں دیتے ہیں لوگ یا ان کو چاند کا بیٹا ملا. کسی کا بیٹا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو چاند کا بیٹا دیا. ہوتا کسی کا بیٹا چاند کا نہیں ہے کہا جاتا ہے. زبان ہے. لیکن علی کو واقعی چاند کا بیٹا ملا. ایسا چاند جو آج تک چمک رہا ہے. قمر بنی ہاشم کا چاند. اور عزیزان گرامی علی کو جو چاند ملا اس کی صفت معلوم ہے. چاند چمکتا ہے مگر اس وقت چمکتا ہے جب سورج نہ ہو. علی کو وہ چاند ملا جو سورج کے سامنے چمکتا ہے. یقین نہ ہو تو کربلا جا کے دیکھ لیجئے جہاں شہادت کا سورج چمک رہا ہے وہیں وفا کا چاند چمک رہا ہے. ایک ہی آسمان پر دونوں ہیں. یہ عباس تھے جو زندگی بھر حسین کا پروانہ رہے. جب کسی نے پوچھا کیا میں حسین کا غلام ہوں. جب کسی نے پوچھا کیا میں حسین کا غلام ہوں. کبھی بھائی نے کہا. قدرت نے کہا عباس تو نے ہمیشہ اپنے کو عبد کہا. تو نے ہمیشہ اپنے کو عبد کہا. تم مرتبہ دیکھ اپنا مرتبہ دیکھ. چھٹے امام سے منسوب ہے زیارت حضرت عباس. پڑھیے کتابوں میں لکھی ہے. جو لوگ کربلا جاتے ہیں وہی پڑھتے ہیں. یہاں بھی پڑھتے ہیں لوگ. شب جمعہ آج پڑھ لیجیے گا. السلام علیکم ایھا العبد الصالح. عباس کی زیارت شروع ہوتی ہے عبد صالح سے. المطیع للہ ولرسولہ. جو لوگ حضرت عباس کی زیارت پڑھتے انہیں معلوم ہے کہ حضرت عباس کی زیارت کہیں سے شروع ہوتی ہے کہ السلام علیکم ایھا العبد الصالح. امام نے عبد صالح کا خطاب دیا. اب دیکھیے عباس کی ابیت نے عباس کو کہاں پہنچایا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سلام پھیرتے ہیں. ساری دنیا سلام پھیرتی ہے. تو اس کے اندر علی عباد الصالحین ہر ایک سلام کرنے میں تمام عبد صالح پر سلام کرتی ہے. یعنی دنیا کا جو مسلمان بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ عباس پر سلام کیے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. یہ ہے مرتبہ عباس. عزیزوں آج 8ویں رات آ گئی اور 8ویں رات ہم عباس کا ماتم کرتے ہیں. عباس حسین کے لشکر کے سردار تھے. عباس حسین کے لشکر کے علمدار تھے. کربلا کی لڑائی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے تھی.
ورنہ دنیا میں آپ نے کسی لڑائی میں سنا ہے کہ جو لشکر کا سب سے بہادر آدمی ہو اس کو لڑنے کی اجازت نہ دی جائے؟ عباس سردار لشکر تھے، علمدار تھے، علمدار میں سارے لشکر میں فرق ہے۔ دیکھیے اگر قد فضیلت عباس 72 سے نکلتا ہوا نہ ہوتا تو امام عادل کے ہاتھ سے علم نہ ملتا، امام عادل کے ہاتھ سے علم نہ ملتا۔ عباس کو کچھ فضیلتیں ایسی مل گئی جو کسی کو نہیں ملی 72 میں بھی۔ ایک تو یہ کہ ہر ایک کے دل کی حسرت نکل گئی، وہ لڑ لیے، صہیب لڑ لیے، حبیب لڑ لیے، مسلم لڑ لیے، طارق لڑ لیے، علی اکبر لڑ لیے، عباس کی حسرت گھٹ کے دل میں رہ گئی۔ دریا کی طرف دیکھتا، بقول انیس پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جا ہوٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ تھیلی نہ دبا ہوٹوں پر۔ لیکن 72 میں 71 نے دریا کا رخ ہی نہیں کیا، دریا کدھر بہ رہا ہے وہ ادھر گئے نہیں۔ عباس کو شہید ہے جو دریا میں اترے، چلو میں پانی اٹھایا، مشق سکینہ بھری، مگر پیاسے نکل آئے۔ ابھی 2-3 منٹ بیان اور ہوگا، سنے جائیے، پیاسے نکل آئے۔ اللہ نے عباس کو باب المراد بنایا ہے۔ اللہ آپ کو مولا عباس کے روضے پر لے جائے، جو جا چکے ہیں پھر جائیں، جو نہیں گئے ہیں وہ جائیں۔ آپ وہاں جا کے دیکھیے گا لوگ آتے ہیں، یا بخاوے یا عباس، اپنی اپنی تمنائیں پابند تھے۔ علماء نے لکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ اللہ نے عباس کو اس لیے باب المراد بنایا ہے جو ان کی 2 مرادیں تھی، دونوں پوری نہیں ہوئی۔ وہ مرادیں بھی دونوں پوری نہیں ہوئی۔ شب عاشور یہ مراد تھی کہ لڑنے کی اجازت مل جائے، روز عاشور یہ مراد تھی سکینہ تک پانی آ جائے۔ تیسری فضیلت سنیے جو کسی کو نہیں ہے،